اور پھر نماز کا تذکرہ بیچ میں آیا ہے، گزرا ایسا تذکرہ ہے کہ جہنم ہے ان کے لیے، ویل ہے ان کے لیے، پھٹکار ہے ان کے لیے، جو بھی چاہے آپ ترجمہ کر لیں سب صحیح۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں مگر اپنی نماز سے کا خیال نہیں رکھتے، اور صرف یہی نہیں، اور یہ کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، مگر روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹا چھوٹا تعاون کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ تعاون بھی نہیں کرتے۔ یہ لفظ معاون جو ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟ عام زبان میں تو معاون برتن کو بھی کہتے ہیں، یہ گھر میں استعمال ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اب غریب معاشروں میں کیا ہوتا تھا؟ بھئی ایک صاحب ہیں، ایک کوئی شخص ہے، غریب ہے، 4 آدمی ہیں گھر میں، 4 پلیٹیں ہیں، اب وہ 4 آدمی اور مہمان آ گئے، اب کیا کریں؟ سب کو بیٹھ کے ساتھ میں کھانا کھانا ہے۔ پڑوس سے کہا کہ جاؤ بھائی 4 پلیٹیں ہمیں دے دو۔ اب اگر یہ پڑوس نے 4 پلیٹیں بھی نہیں دی، وہ کچھ آپ کی زمین جائیداد تو نہیں مانگ رہا ہے مانگنے والا، پڑوسی ہے، 2-4 برتن مانگ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، کھانے کے بعد وہ پھر واپس کر دے گا۔ عاریتاً جو چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں بھی نہ دیں، اور مصلی پر کھڑے ہو کر 6 گھنٹے نمازیں پڑھیں، پھٹکار ہے ان پر، لعنت ہے ان پر، جہنم ہے ان کے لیے۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ قرآن کے آئینے میں اپنا اپنا چہرہ سب لوگ دیکھیں، میں ایک ایک کے سامنے لے جا کے تھوڑی آئینہ رکھوں گا، ایک ایک کے سامنے تھوڑی آئینہ رکھوں گا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن تو زندگی کا آئینہ ہے، مطلق زندگی کا آئینہ، اس دنیا کی زندگی کا آئینہ بھی ہے، برزخ کی زندگی کا آئینہ بھی ہے، آخرت کی زندگی کا آئینہ بھی ہے، ماضی کا آئینہ بھی ہے، مستقبل کا آئینہ بھی ہے۔ جو جتنی بصارت اور بصیرت رکھتا ہو وہ اسی طرح قرآن مجید کے آئینے میں حقیقتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن، اور یہ ہے مکتب اہل بیت، یہ ہے مکتب اہل بیت۔ مکتب اہل بیت میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، اگر مکتب اہل بیت میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھیں گے آپ تو آپ کو قرآن کے یہ خصوصیات سامنے نہیں آئیں گے۔